ہمارے ہاں نماز کا اہتمام کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کپڑا نماز کے قابل ہو، جو کپڑا نماز کے قابل یعنی پاک ہو، صرف دیکھیں دو چیزیں ہیں بلکہ چار چیزیں ہیں، ایک ہے پاک ہونا، ایک ہے ناپاک ہونا، ایک ہے صاف ستھرا ہونا، ایک ہے گندا ہونا۔ چاروں چیزوں میں فرق ہے، پاک ہونا، ناپاک ہونا، صاف ستھرا ہونا اور گندا ہونا۔ بسا اوقات کپڑے پاک تو ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز اس پر نہیں لگی ہوتی جس سے وہ ناپاک ہوں، لیکن وہ گندے ضرور ہوتے ہیں، اس کے اوپر رنگ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر مختلف کیمیکل لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آئل لگے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ کام کاج کے کپڑے ہیں وہ بھی پہن کے آ رہے ہیں، گندے کپڑے ہیں وہ بھی پہن کے آ رہے ہیں۔ کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑے پاک ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہ کپڑے پاک ہیں، وہ ضرور پاک ہوں گے لیکن گندے ہیں، ناپاک تو نہیں ہے لیکن یہ گندے ہیں، صاف ستھرے نہیں ہیں۔ اسی بندے کو اگر کسی وزیر، مشیر، کسی کی دعوت مل جائے، کسی کے گھر پہ بلایا جائے، اس کے گھر کسی شادی حال میں وہ جائے اور سوٹ بوٹ پہن کر جائے، صاف ستھرا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، میرے لیے نیا جوڑا سلائی کیا جائے، اچھا جوڑا بنایا جائے، سب سے اچھا، سب سے صاف ستھرا میرا لباس ہونا چاہیے، وہاں پر یہ اہتمام ہو، کسی وزیر مشیر کے گھر کے جانے کے لیے یہ اہتمام ہو۔ لیکن مجھے بتائیے یہ عہدے، یہ ساری وزارتیں، یہ سب دنیا کے رہ جانے والے ہیں، تم یہاں 5 مرتبہ دن میں خالق حقیقی، جو سب سے بڑا مالک ہے، جو سب سے بڑا حاکم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے پاک، ناپاک، صاف ستھرے اور گندوں کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہم تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں بس کپڑا پاک ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ کپڑا گندا کتنا ہے۔ اس کپڑے کو پہن کر میں کبھی کسی شادی بیاہ میں جا سکتا ہوں؟ اس کپڑے کو پہن کر میں کسی وزیر کے گھر جا سکتا ہوں؟ کسی معزز کے گھر جا سکتا ہوں؟ نہیں جا سکتا، کسی اور کے گھر نہیں جاتا۔ لیکن رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہر طرح کا کپڑا چلتا ہے۔ اس چیزوں پر غور کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے کیوں نہیں روک رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم نماز کو نماز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر نماز کو سمجھے نا تو یہ خالق حقیقی کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، یہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ آپ یہاں آ کر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نماز اس طرح پڑھ گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے تو تو یہ نیت کر لے، یہ تو سمجھ جا کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ کیا ہم نے نماز کو اس طریقے سے پڑھا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی نماز کا طریقہ آپ دیکھیں، اتنے بڑے نیکوکار، اتنے بڑے عبادت گزار، خوف کا عالم دیکھیں، دہشت کا عالم دیکھیں، لیکن انسان کو خوف آتا ہے کہ اتنے بڑے نیکوکاروں کے یہ معاملات تھے، اتنا خوف ان کے اندر تھا، ہم تو اپنی خاطر میں کوئی خوف ہی نہیں لاتے۔